अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आफ्टरनून स्पेशल एट 12 में हर रोज की तरह आज भी आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं सबीहा बुखारी और मैं हूं इमरान सुहेल। रोज की तरह आज भी हम कुछ अच्छे और नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। और आज सबसे पहले जिस टॉपिक पर बात की जाएगी, क्योंकि रमज़ान की आमद है और चंद दिन ही बाकी हैं कि रमज़ान का जो है वो आगाज़ होने जा रहा है। जब रमज़ान की बात आती है तो सबसे पहले बिल्कुल इमरान, पहले तो हम ये बता दें कि रहमतों, बरकतों और नेमतों का महीना आने वाला है रमज़ानुल मुबारक, और इसी हवाले से आज का हमारा ज़्यादा प्रोग्राम इसी को बेस करेगा। आज हम आपको बताएंगे कि रमज़ानुल मुबारक में खाने पीने में किस तरह से एहतियात करनी चाहिए, सहर और अफ्तार में। और कुछ लोग इस हवाले से डाइट भी करना चाहते हैं, वो ये समझते हैं कि रोज़ा तो हमने बिल्कुल पूरा साल दबा के खाना और एक महीने में डाइटिंग करना, इसका फायदा भी लेते हैं। कुछ लोग तो ये सोचते हैं ना कि रोजा भी रखेंगे और साथ इसका फायदा भी लेंगे। हमारा जो हमने पूरा साल जो अनाब शनाब खाया है उसको हम जरा वो चर्बी को खत्म करें और वेट अपना कम करें। और कुछ लोग तो इसलिए इंतजार करते हैं कि रमजान में ज्यादा मजे की चीजें बनती हैं और वो मजे से खाएंगे। इस हवाले से भी आज हम बात करेंगे कि सहर और अफ्तार में किस तरह से एहतियात करनी चाहिए कि आप बीमार ना पड़ जाएं, और इस तरह से नहीं खाना चाहिए ये सोच के कि पूरा दिन हमें भूखा रहना तो हमें इतना खाना है कि हमें पूरे दिन में भूख ना लगे, हम इतना ज्यादा खा लें। वो उससे भूख तो लगती ही लगती है लेकिन बीमारी भी साथ आ जाती है। तो इसके लिए मेरा ख्याल एक्सपर्ट बिल्कुल हमारे साथ सबसे पहले आज टेलीफोन लाइन पर न्यूट्रिशनिस्ट मौजूद है मोहम्मद सुल्तान साहब, क्योंकि डाइटिंग के हवाले से बात हो रही थी और बहुत लोगों की ख्वाहिश होती है क्योंकि आजकल वेट का बहुत इशू है। तो डॉक्टर सुल्तान आज हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम उनसे जानेंगे कि जो लोग डाइट करना चाहते हैं उनको अपने सहर और अफ्तार में क्या लेना चाहिए जिससे वो अपने वेट पे कंट्रोल कर सके। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। डॉक्टर साहब बताइएगा कि रमज़ानुल मुबारक आने वाला है और कुछ लोगों की ये ख्वाहिश होती है, बल्कि ज्यादातर लोगों की शदीद ख्वाहिश होती है कि इससे ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा लिया जाए। रोजा तो रखना ही है, क्यों ना सहर और अफ्तार में इस तरह का डाइट प्लान हो कि हमारा वेट भी कम हो जाए। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? जी मोहतरमा, इसमें बात यह है कि ये 15-16 घंटे का वक्फा तो आएगा ही ना खाने में, मगर उसमें ये है कि हम लोग जब अफ्तार करते हैं तो उसके अंदर अगर हम अपनी एहतियात कर लेना कुछ, तो ये हम फायदा उठा सकते हैं, वेट लॉस भी कर सकते हैं। जिसमें जो सरे फहरिस्त चीज है वो ये है कि हम जो तली हुई चीजें खाते हैं ना, जैसे जिसमें घी का इस्तेमाल ज्यादा है, तेल का इस्तेमाल ज्यादा है, उनको जरा रेस्ट्रिक्ट करना जरूरी है मेरे ख्याल के मुताबिक। तो ऐसे हजरात खवातीन जो अपना वजन कम करना चाहते हैं, ये एक अजाफी फायदा है रमजान मुबारक का, तो वो इसमें ऐसा करें कि रोजा जब अफ्तार करना है उन्होंने तो वो किसी लिक्विड के साथ अफ्तार करें जिसमें फिजी ड्रिंक्स ना हो, यानी ये जैसे पेप्सी कोक वगैरह की बात करते हैं ना, इस तरह का कोई ड्रिंक ना हो। सही। और वो किसी शरबत को बना सकते हैं, वो लस्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं या सादा पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह रोजा खोलने के बाद 1-2 खजूर और बिल्कुल लाइट सी जिसे कुछ चीज कहते हैं ना, वो खाएं और उसके बाद नमाज के लिए उठ जाए। ठीक है, ये जो आपके पास 10 मिनट 5 मिनट का वक्फा होगा, इस वक्फे में जो वो लोग ये कोशिश करें कि तेज कुछ ना खाएं और इस दौरान कम से कम कोई तली हुई चीज ना खाएं। डॉक्टर साहब, जिस तरह से अक्सर हम रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो वो हमारे लिए सबसे पहले खाने में स्टार्टर लेकर आते हैं। स्टार्टर में अमूमन बहुत कम चीजें होती हैं, हमें फौरन जब अफ्तार का टाइम हो तो स्टार्टर से आगाज करना चाहिए, फिर नमाज के बाद वक्फा करके फिर खाना खाना चाहिए। जी, स्टार्टर जो है ना, आप ये समझ लें, बड़ी अच्छी बात आपने की कि ये अफ्तार से लेकर नमाज के दरमियान का जो टाइम है 5-7 मिनट का, ये स्टार्टर टाइम है। ठीक है जी। जैसे हम आम भी फूड में रमजान ना भी हो तो स्टार्टर में हम लाइट सी चीज लेते हैं, जैसे सूप वगैरह लेते हैं। ठीक है, हमें भी रमजान में इसी तरह चाहिए कि अगर हम इस दौरान लाइट लिक्विड पी लें जिसमें फिजी ड्रिंक्स ना हो, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, और अगर सूप ले लें ठीक है, 2 खजूर ले लें ठीक है, लेकिन पकौड़ा समोसा ये वाली चीजें, इसको आप नमाज के बाद मेन कोर्स जो है ना उसके साथ बेशक अटैच कर लें, लेकिन वो भी एक है। ठीक है डॉक्टर सुल्तान साहब, ये तो बात होगी अफ्तार की। सहरी में क्या खाएं जो पूरा दिन हमें भूख भी ना लगे और हमारी सहरी भी अच्छी हो जाए और डाइट भी साथ चलती रहे और तबीयत में भारीपन? मैडम जी, मैं पहली बात तो ये करूंगा कि ये तो खैर मुमकिन ही नहीं कि भूख ना लगे सारा दिन। ठीक है,
کیونکہ ہمارا جو نظام انہضام ہے وہ 4 سے 6 گھنٹے میں ہر چیز کو معدے سے کلیئر کر دیتا ہے. تو معدہ جب خالی ہوتا ہے تو پھر ہمیں بھوک کا احساس ہوتا ہے. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ہماری چونکہ سحری کا ٹائم بہت ارلی ہوتا ہے, جو کہ نارمل روٹین میں ہم عام طور پر اس کو آدھی رات یا ارلی ان مارننگ کہتے ہیں, اس وقت عام ہمیں عادت نہیں ہوتی کچھ کھانے کی. ٹھیک ہے, تو اس لیے ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم ایسی چیزیں لیں کہ جس سے کم از کم پیاس جو ہے دن کے 11-12 بجے تک ہمیں محسوس نہ ہو. اور اس میں سے جو بیسٹ چیز ہے کھانے کی وہ ہے دہی. ٹھیک, دہی کا استعمال لازمی کریں, ہر سحری میں کریں. اگر آپ کا دل تھوڑا سا بتلائے تو ایون دین تھوڑا بے شک کھا لیں, لیکن 1-2 چمچ دہی لازمی کھانا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جسم کے معدے میں جب وہ جاتا ہے تو وہ ہمیں جو احساس ہے پانی پینے کا وہ ذرا تھوڑا سا ڈیلے کر دیتا ہے اس کو. ٹھیک ہے ڈاکٹر سلطان صاحب, یہ بھی بتائیے گا کہ کچھ لوگ افطار میں فوراً ہی ٹھنڈا پانی پی لیتے ہیں, تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ فوری طور پہ تو پیاس ختم ہو جاتی ہے لیکن بعد میں پانی کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے, تو پھر اس حوالے سے بھی بتا دیجیے کہ پورے دن کی یہ جو پانی کی کمی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے کیا کرنا ہے. اچھا, اس میں یہ بھی بڑا اہم سوال ہے کہ معدہ جو ہے نا جب ابھی افطار سے ذرا پہلے ایک لمحہ پہلے تک بھی کافی اس کے اندر خالی ہوتا ہے, اور وہ اس کو ہم اگر عام لینگویج میں بات کریں تو کافی گرم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا اب اس میں چونکہ جتنا وقفہ ہوتا ہے نا معدہ جتنا خالی ہوتا ہے اس کے اندر ہائیڈروکلورک ایسڈ جو ہوتا ہے نا تیزاب جسے کہتے ہیں وہ تو ریلیز ہوتا رہتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم اوپر سے ایک دم سے ٹھنڈا پانی پیئیں گے تو وہ جا کر بالکل ایک غیر فطری سا ایک ماحول پیدا کرے گا معدے کے اندر. تو بیسٹ وے یہ ہوتا ہے کہ ہم نارمل ٹیمپریچر پانی جو ہوتا ہے نا وہ پئیں, اور اگر کسی کو بہت زیادہ ٹھنڈے کی شوقین ہے تو وہ بھی مکس کر کے 50-50. ٹھیک ہے, نارمل پانی کا استعمال کریں. ڈاکٹر صاحب ایک اور اہم سوال پلیز ذرا اس کا بھی بتا دیجیے گا کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ افطار کرنے کے بعد تھوڑا سا کھانا کھاتے ہیں اور ساری رات کچھ نہ کچھ کھاتے رہتے ہیں اور سوتے نہیں ہیں, کیونکہ ٹائم بہت کم ہوتا ہے سحری اور افطار کے درمیان. تراویحوں کے بعد لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو جاگ کے گزار دیں, اور پھر 3 بجے یا 4 بجے وہ سحر کرتے ہیں. سحر کرنے کے بعد وہ پھر سو جاتے ہیں, اور پھر وہ جو کھانا آپ نے 3-4-5-6 گھنٹوں میں کھایا ہوتا ہے وہ ڈائجسٹ نہیں ہو پاتا. وہ کتنا آپ کو سائیڈ افیکٹ کرتا ہے کہ اس کو کھانے کے بعد نماز پڑھنے کے آپ سو جاتے ہیں, اور پھر کم از کم آپ 3-4 گھنٹے سوئے رہتے ہیں. جی, اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ 2 موڈیلٹیز یا 2 ذہن ہیں اس سلسلے میں. پہلا تو یہ ہے کہ اگر ہم اسلامی طریقے سے عمل کریں تو عشاء کی نماز پڑھتے ہی ہمیں سو جانا چاہیے اصولی طور پر, اور رمضان میں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے. اور جب ہم سو جائیں گے تو ظاہر کچھ کھا نہیں رہے ہوں گے, تو وہ جو مسلسل کھانے کا تصور ہے وہ ختم ہو جائے گا. نمبر 1. ایک دوسری سوچ یہ ہے کہ جی آپ نہ الٹا کر لیں, اپنا اسکیجول جو آپ کا 11 مہینے کا ہے اس کو الٹا کر لیں کہ اس میں ہم دن کو رات اور رات کو دن تصور کر لیں رمضان کے دنوں میں. ٹھیک ہے, تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ نے جاگنا ہے, پہلی تو بات ہے کہ میں اس کو اس سوچ کو ریکمینڈ ذاتی طور پر نہیں کرتا. ٹھیک ہے, لیکن جیسا ہمارا سیٹ اپ شہروں کے اندر بن گیا ہوا ہے وہ بہت برا سیٹ اپ بن گیا ہے کہ ہم لوگ رات کو جاگتے ہیں اور دن کو سوتے ہیں. اور یہ والی بری بات جو ہے, بہرحال اگر یہ مجبوری بن گئی ہے کسی کی تو وہ بجائے کہ رمضان چھوڑ دے یعنی روزے چھوڑ دے, اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ یوں کریں کہ وہ جیسے ہم ڈنر کرتے ہیں نا رات کو وہ اس کو افطار سمجھ لیتا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا, وہ کیونکہ یہ ہیوی کھانا ہے, اس کو ویسے تو اس کو نا بریک فاسٹ سمجھنا چاہیے, ناشتہ سمجھنا چاہیے, لیکن ہے نہیں اصل میں, یہ تھوڑا سا ہیوی ہو جاتا ہے. تو ناشتے کا تصور یہ ہے کہ وہ اس حد تک ہیوی نہیں ہوتا. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ لوگ احتیاط کریں. ڈاکٹر صاحب لوگ احتیاط کریں, کھانا ہی کم کھائیں تاکہ افطاری میں زیادہ کھایا جائے اور وہ سارے دن کے لیے آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. درست ہے. یہ اصل میں افطاری میں کم کھانا جو ہے نا یہ عام طور پر نا ہمارے بس میں ہوتا نہیں ہے. ٹھیک ہے, کچھ لوگ کیونکہ ہم 15 گھنٹے 16 گھنٹے کے ہم فاقے سے ہوتے ہیں, تو وہ جلدی سے پل پڑتے ہیں, جسے کہتے ہیں نا نیت بھی اس طرح کی ہوتی ہے, کھاتے زیادہ ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر سلطان آپ کا کہ آپ نے ہمیں ان تمام تر جو اہم اور مفید چیزیں ہیں اس کے بارے میں آگاہ کیا. ہمارے ناظرین کو بھی پتہ چلا ہوگا. ہمیں لگتا ہے کہ آپ سحر اور افطار میں زیادہ بد پرہیزیاں کرتے ہیں, اسی لیے ڈاکٹر صاحب سے آپ کا زیادہ سوالات ہیں. میرے سوال اس لیے تھے کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ پتہ چلے جو جاگتے ہیں ساری رات اور پھر وہ کھاتے رہتے ہیں اور پھر ایک دم سے سو جاتے ہیں, تو بڑی یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. اور اکثر صبر اور تحمل صبر اور کا سبق دیتا ہے. اگر وہ سبق
ہم لے لیں تو شاید ان ساری چیزوں کی ضرورت نہ پڑے. بالکل. اور زیادہ تر ہمارے پاس کیسز کیونکہ نیوز میں بھی ہم دیکھتے ہیں تو رمضان المبارک میں اور پھر عید پہ جا کے ایک دم سے لوگ جو جب روزے ختم ہوتے ہیں تو ہاسپٹلز میں زیادہ پائے جاتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ پرابلمز ہو جاتے. اسی حوالے سے کہ سحر اور افطار میں جو لوگ بد پرہیزی کرتے ہیں اس کے کیا مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اور یہ ہمیں بد پرہیزی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ ہمیں کئی بیماریوں کی جانب لے جاتی ہے. اسی حوالے سے ہمارے پاس ایک رپورٹ موجود ہے مبیرہ فاطمہ کی. آئیے پہلے آپ کو وہ رپورٹ دکھاتے ہیں. رمضان المبارک میں روزہ داروں کی جانب سے افطار کے وقت مختلف پکوان، پکوڑے، سموسے اور چکنائی والی اشیاء کا استعمال زیادہ ہو جاتا ہے. ڈاکٹرز نے روزہ داروں کو خاص طور پر شوگر، بلڈ پریشر اور دل کے امراض میں مبتلا مریضوں کو احتیاط کرنے کا مشورہ دیا ہے. ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ شوگر، بلڈ پریشر اور دل کے امراض میں مبتلا لوگ روزہ رکھیں مگر چکنائی والی اور چٹپٹی چیزوں سے پرہیز کریں. ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ فروٹس اور جوسز کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں. سحری میں دہی اور افطار میں پھل اور جوس کا استعمال کرنے سے شوگر، ہارٹ پیشنٹس اور بلڈ پریشر کے مریض صحت مند رہ سکتے ہیں. کیمرہ مین آکاش ستار کے ساتھ مبیرہ فاطمہ، میٹرو ٹائم نیوز، لاہور. جی میم، جیسے کہ مبیرہ کی رپورٹ میں ہم نے دیکھا کہ سحر اور افطار میں بد پرہیزی نہ کیا، جس سے بلڈ پریشر اور دل کی بیماریاں ہو سکتی ہیں. اور آج کل بیماریوں کا ویسے ہی بہت مسئلہ ہے کیونکہ ہماری خوراک ہی اس طرح کی ہو گئی ہے. اس قسم کی صبر سے کام صبر کا ہی مہینہ، یہ مہینہ ہمیں سبق یہ دیتا ہے. کو فائدہ ہونا چاہیے. اگر ہم بے احتیاطی کریں گے اور سنت پر عمل نہیں کریں گے تو obviously روزے کے بہت سارے فوائد ہیں اور اگر ہم ان سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو مہینہ رکھا ہے، اگر ہم نے اس کے اندر بھی یہ سب کیا تو پھر اس کے نقصانات ہمیں اٹھانے پڑیں گے اور پورا سال اٹھانے پڑیں گے. جو لوگ شوگر کے مریض ہیں یا دل کے مریض ہیں وہ بھی روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے بھی ہمیں بہت ساری احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. تو آپ بھی ڈائٹنگ کرنے والے ہیں اس رمضان؟ ڈائٹنگ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم ڈاکٹر نوشاد ہمیں بتائیں گے کہ جو دل کے مریض ہیں اور جو لوگ ہیں شوگر کے مریض، دل کے مریض، انہیں اگر رمضان رکھنا ہے تو کیسے رکھنا ہے. ڈاکٹر نوشاد ہر بار کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں ہمیں رہنمائی فراہم کرنے کے لیے. پہلے وہ کورونا کے ایشوز پہ ہمیں بہت ساری رہنمائی انہوں نے کی، لیکن آج خاص طور پر رمضان کی بات کی ہے تو اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ رمضان کی آمد ہے اور بہت سارے جو شوگر پیشنٹس ہیں، جو دل کی بیماریوں میں مبتلا ہیں لوگ، وہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ روزے رکھیں، تو بزرگ جو زیادہ عمر کے لوگ ہیں ان کی خواہش زیادہ ہوتی ہے. آواز آپ کی صحیح نہیں آ رہی مجھے. جی ڈاکٹر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ رمضان المبارک آنے والا ہے اور اس کے اندر سحر اور افطار کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، چونکہ کچھ لوگ بہت بد پرہیزی کرتے ہیں اور بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، بلڈ پریشر ہے، دل کی بیماریاں ہیں، تو اس سے بچنے کے لیے سحر اور افطار کے اندر کیا استعمال کرنا چاہیے جس سے ہم ان بیماریوں سے بچ سکیں؟ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ یہ کس طرح کے کھانے ہمیں نہیں کھانے چاہیے. اور دوسرا یہ بھی ایڈ کر لیں کہ مریضوں کو کس طرح سے احتیاط کے ساتھ روزہ رکھنا چاہیے. جی بالکل. ہم جو سحری اور افطاری میں جو لاہور میں اسپیشلی کھانے کے عادات ہے سحری اور افطاری کا، یہ تو بہت ہائی کیلوریز ڈائٹ لیتے ہیں، ہائی کولیسٹرول ڈائٹ لیتے ہیں، تو ہمیں اس میں اسپیشل احتیاط کرنا چاہیے. یوزلی تو ہماری سوچ یہی ہوتی ہے کہ رمضان ہے تو جی روزہ رکھنا پڑ رہا، حالانکہ اگر آپ عام دن کے مقابلے میں روزوں میں کیلکولیٹ کریں کیلوریز تو ہم زیادہ لے رہے ہوتے ہیں، وہ ہم 2 گنا عام روٹین سے بھی زیادہ روزوں میں کھائے ہوتے ہیں. تو سحری میں اسپیشلی ہمیں ڈائٹ وہ لینے چاہیے جس میں اسپائسز کم ہو، جس میں چکناہٹ بہت زیادہ نہ ہو اور دہی کا استعمال ہو. اور افطاری میں اگر ہم بہتر ہے فریش جوسز استعمال کریں، سیلڈ وغیرہ، فریش جو سلاد ہم گھر میں کاٹتے ہیں اس کا استعمال زیادہ کریں، فروٹ کا زیادہ کریں. نیچرل ڈائٹ جتنا ہم لیں گے اتنا بہتر ہوگا. یہ ہائی ریفائنڈ اور یہ جو فرائڈ چیزیں ہیں اور جو ہائی کیلوریز ڈائٹ ہے اس کو اوائڈ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتا دیں کہ جو مریض ہیں، شوگر پیشنٹس ہیں اور جو دل کے مریض ہیں یا مختلف بیماریوں میں جو لوگ انوالو ہیں، ان کے حوالے سے آپ کیا مشورہ دیں گے کہ انہیں کن احتیاط کے ساتھ روزہ رکھ سکتے ہیں وہ؟
जी, इसमें डिपेंड करता मरीज की बीमारी की शिद्दत पे। अगर कोई पेशेंट ज्यादा सीवियर है, अनकंट्रोल डायबिटीज है या उसके साथ किडनी का मसला है, तो उनको तो डॉक्टर से बाकायदा कंसल्ट करके फिर अपना वो रोजा रख सकते हैं। लेकिन जनरल पब्लिक के लिए ये है कि वो डायबिटिक पेशेंट है, वो अपनी शुगर की टैबलेट के डोज एडजस्ट करना पड़ता है, और वो टैबलेट जो लॉन्ग एक्टिंग होते हैं वो नहीं देते हैं, जो क्योंकि दोपहर के बाद तो वैसे डाइट वो आपके जो शहरी में खाया हो तो हजम हो जाता, और अगर स्टिल टैबलेट आपके इफेक्ट करे रहे बॉडी में तो वो हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकते हैं। तो उनके लिए भी ये है कि जो हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट है, जिस तरह ये फ्राइड चीजें, पकोड़े, समोसे हम खाते हैं, ये और ये जो स्वीट्स वगैरह ज्यादा लेते हैं, इसको अवॉइड करना पड़ेगा। जितना नेचुरल डाइट पे जाएंगे उतना बेहतर होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर नौशाद, आप हमारे साथ मौजूद थे हर बार की तरह। और बिल्कुल जिस तरह से डॉक्टर नौशाद ने शुरू में ही कह दिया कि लाहौरी खास तौर पे बहुत चिकनाई वाले नाश्ते भी करते हैं, खाने भी खाते हैं, तो पेशावर में भी बड़ा खासा हैवी, मगर लाहौरी ज्यादा मशहूर है ना। लाहौर खाबे का शहर है, हमें तो नहीं कहते जिन्हें लाहौर नहीं देखे और जम्या नहीं, तो इसीलिए कहते हैं कि पूरी दुनिया से लोग लाहौर के खाबे खाने आते हैं। तो खैर हमें 1 महीना सब्र करना आता है, हम कर लेंगे सब्र। ठीक है, तो रमजान मुबारक तो आने ही वाला है, ये देखा जाएगा कि कौन ज्यादा इसमें एहतियात करता है। और आपको 30 रमजान के बाद पता चल जाएगा किसने वेट अपना लूज किया और किसने गेन किया। बिल्कुल। अच्छा, वैसे अक्सर होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि रमजान मुबारक, क्योंकि हम तो ये समझते हैं कि रमजान मुबारक आएगा, एहतियात करेंगे तो वेट भी उससे कम हो जाएगा, पूरा साल फायदा लेंगे। लेकिन बहुत सारे अफराद हमने देखे हैं जो कहते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता वेट के ऊपर, ज्यादा गेन कर जाते हैं, कैलोरीज ज्यादा लेते हैं। और जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे, न्यूट्रिशन बता रहे थे कि आप ज्यादा ऑयली चीजें खाते हैं, समोसे पकोड़े आम रूटीन में मैं नहीं खाता। फर्ज करें रमजान है तो हर टेबल के ऊपर आपको पकोड़े चिकनाई वाली चीजें कहते हैं जी, वो कंप्लीट ही नहीं समझते, सजता ही नहीं है, वो कंप्लीट होता ही नहीं है। तो फिर हमने खजूर कभी नहीं खाई होती, उसमें कैलोरीज होती हैं। और फिर मतलब बिरयानी, हर खजूर तो अपने आप में एक पूरी खुराक होती है। तो आप हर इंसान वाफर मिकदार में अपने घरों में चीजें लेकर आता है, तो दस्तरखान पे भी काफी बरकतें और वो हम नेमतें पड़ी होती हैं, मौजूद होती हैं, तो उनको देख के दिल ललचाने लग जाता है, तो खाने का दिल करता है। तो आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल आगे हमारा जो आपको बताते चले कि वजारत हज व उम्रा ने ऐलान किया है कि रमज़ान मुबारक में उम्रा मौसम के आगाज़ के लिए वो बिल्कुल तैयार है। तो इस हवाले से तफसीलात आप बताइए ज़रा। जी बिल्कुल, आपको बताते हैं कि पिछले साल भी बहुत सारे अफराद महरूम रह गए थे इससे, हज की सादत से, और बहुत लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि वो हज और उम्रे पर जा सकें, और ख़ासतौर पर रमज़ान मुबारक में मदीना मुनव्वरा जा सकें और वहाँ पर जाकर अपना रमज़ान वो वहाँ पर सहर और अफ्तार किया करें। उनके लिए बड़ी सादत की बात होती है। इस साल के हवाले से हम आपको बताते हैं कि वजारत हज व उम्रा की जानिब से ऐलान किया गया है कि रमज़ान मुबारक में उम्रा मौसम के आगाज़ के लिए वो बिल्कुल तैयार हैं, और उनकी वेबसाइट पर यह बताया गया कि नायब वजीर उम्रा हज डॉक्टर अब्दुल मशात ने कहा है कि रमजान मुबारक में उम्रा ज़ायरीन के इस्तकबाल के लिए जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। जामे मंसूबा तैयार कर लिया गया है, उम्रा ज़ायरीन को बेहतरीन खिदमात फराहम की जाएंगी। उन्होंने ये भी कहा कि हरम मक्का शरीफ में काम करने वाले तमाम अफराद वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, और हरम शरीफ में किसी भी किस्म की हंगामी सूरत हाल के अलावा वायरस से महफूज रहने के लिए पेशगी एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर ली गई हैं। एक बहुत अच्छी खबर है उन लोगों के लिए जो वहां जाकर हज और उम्रे की सादत हासिल करना चाहते हैं। बिल्कुल। आखिरी अगर लास्ट ईयर की हम बात करें तो लास्ट ईयर भी ये बड़ा इशू था कि जो लोग जाते थे रमज़ान में उम्रे की सादत के लिए, उन लोगों को यही फिक्र होती थी कि पता नहीं जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे। लेकिन सऊदी हुकूमत ने इस पर काफी नरमी दी है और उन्होंने एक SOPs का जो एक फार्मूला बनाया वो बड़ा अच्छा है। और यहाँ से जो लोग जाएंगे उनको भी चाहिए कि वो अपने तौर पे भी एहतियात करें। पहली दफा हुआ है कि आपको वहाँ पर अगर आप SOPs की खिलाफ वर्जी करते हैं तो आपको ठीक ठाक तकड़ा 10,000 रियाल का जुर्माना जो है वो इस मरतबा तो बिल्कुल उस जुर्माने से बचने के लिए हमें भी चाहिए कि हम लोग वहाँ जाकर, और ये सादत बड़ी सादत की बात है, बड़ी इबादत की बात है कि वहाँ आपको जाने का मौका मिले। और क्योंकि कोरोना वायरस है और ये आलमी वबा है, इससे बचने के लिए हम सबको एहतियात की ज़रूरत है। तो इस वक्त हमारे साथ जद्दा से नादिया उस्मान मौजूद होंगी और वो हमें बताएंगी कि किस तरह से हम आपको बताएं कि वहाँ पे उम्रा ज़ायरीन और नमाजियों की गुंजाइश को भी बढ़ाया गया। इस हवाले से डिटेल्स हमारे साथ नादिया उस्मान। नादिया, आपको आवाज़ आ रही है हमारी? जी जी आ रही है। अच्छा नादिया, आपसे पहले भी इस इश्यू पे बात हुई थी, ये बताइए कि अब तो बाकायदा तौर पर सऊदी हुकूमत ने SOPs के साथ जो ज़ायरीन हैं उन्हें जुर्माने का भी ऐलान कर दिया, और उसकी जो
تعداد ہے جرمانے کی، جو رقم ہے وہ بہت زیادہ ہے، 10,000 ریال رکھا گیا. اگر پاکستان سے کوئی عمرہ کرنے جاتا ہے وہ تو 1 لاکھ روپے میں عمرہ کر کے واپس آ جاتا ہے، تو اگر وہ SOPs کی خلاف ورزی کرے گا تو اسے 10,000 ریال وہ کہاں سے دے گا؟ جی بالکل، جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ اعلان ہوا ہے، تو ساتھ ساتھ میں آپ کو ساری ڈیٹیل SOPs وغیرہ بتاتی چلوں کہ سعودی وزارت حج عمرہ نے مسجد الحرام میں رمضان المبارک کے مقدس اور بابرکت رحمت والے مہینے میں عمرہ زائرین اور نمازیوں کی گنجائش کو بھی بڑھا دیا ہے، اور ماہ سیام میں روزانہ 1 لاکھ افراد کی نماز کی ادائیگی کر سکیں گے، اور دوسری جانب عمرہ زائرین روزانہ 50,000 افراد عمرہ ادا کر سکیں گے. رمضان المبارک میں عمرہ کے لیے کووڈ-19 کے خلاف ویکسینیشن لگوانا لازمی قرار دیا گیا. عمرہ معتمرین کو خانہ کعبہ چھونے کی اجازت نہیں ہوگی. حرمین شریفین کی مساجد میں داخلے کے وقت ماسک پہننا لازمی قرار دیا گیا. ہینڈ سینیٹائزر ہر جگہ دستیاب ہوں گے. حرمین شریفین کی دونوں مساجد میں اعتکاف پر پابندی ہوگی. 10 رکعت تراویح، 3 رکعت وتر پڑھائی جائے گی. یہ تو آپ نے سعودی وزارت داخلہ نے یہ SOPs تو آپ نے بتا دیے، لیکن جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر پاکستان سے کوئی عمرہ زائرین جاتے تو کیا ان کو وہاں رہ کر کوئی کرنطینیہ سینٹر میں کچھ دن گزارنے پڑیں گے، وہاں رہ کے پھر انہیں اجازت ہوگی باہر جانے کی؟ ایک تو یہ بتائیں. اور آپ نے ویکسینیشن کا ذکر کیا ہے، ویکسینیشن کہاں سے ہوگی؟ وہاں جا کے یہاں سے کروا کے جانا ہے؟ جی یہاں پہ آ کے ان لوگوں کو ہوٹل میں کچھ دن کے لیے کوارنٹین میں رکھا جائے گا، تو وہ 5 دن بھی ہو سکتا ہے اور وہ 8 دن. اس کی ابھی جو ہے نا پوری ڈیٹیل ابھی آئے گی کہ جو لوگ عمرے پہ آئیں گے ان کو کتنے دن ٹھیک ہے، ساتھ ساتھ SOPs جاری کیے جائیں. اور ساتھ جو ہے آپ کیا کہتے ہیں جرمانے کی بات کر رہے تھے، تو وہ 10,000 ریال جرمانہ ہے جو بغیر پرمٹ کے مکہ میں جائیں گے، اور جو زور زبردستی گھسنے کی کوشش کریں گے ان پہ 1,000 ریال جرمانہ فائن ہوگا. ایک بڑا جرمانہ ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ سارے لوگ احتیاط. جی نادیہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ ایک بڑا جرمانہ ہے، جو زبردستی گھسنے کی کوشش کریں گے ان کو 1,000 ریال فائن ہے، اور جو پرمٹ کے بغیر جائیں گے ان کو 10,000 ریال فائن ہے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ نادیہ، آپ ہمارے ساتھ جدہ سے موجود تھیں اور آپ نے ہمیں وہاں کی تفصیلات بتائیں SOPs کے حوالے سے. بہت تفصیلاً نادیہ نے ہمیں آگاہ کر دیا کہ جو عمرہ کرنے جا رہے ہیں وہ ان چیزوں کو پہلے سوچ. اور عمران ایک بڑا جرمانہ ہے اور اگر کسی کو دینا پڑ گیا تو وہ وہاں پہ بہت مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. 10,000 ریال کی اگر بات کریں نا تو پاکستانی تقریباً یہ کوئی 40 لاکھ کے قریب 40 لاکھ روپے، 20 سے 30 لاکھ کے. تو اگر 40 لاکھ روپے وہاں پر ادا کرنے پڑ گئے تو پھر تو آپ کو ساری زندگی وہاں رہنا پڑے گا. گھر والوں کو کہیں گے گھر بھیج کے بھائی وہاں سے پیسے بھیجو تب واپس آنا پڑے. اچھا یہ تو جرمانے کی باتیں ہوگی. اس دفعہ ایک بڑی اچھی خبر لگ رہا ہے کہ پاکستان میں ہوگی. رمضان کی بات کر رہے ہیں تو چاند کی تو بات کر رہے ہیں. بالکل پہلے ہمارے کئی چاند آیا کرتے تھے عید کے لیے بھی، رمضان کے لیے بھی. اس دفعہ ایک اچھی خبر، 3 عید ہم دیکھتے تھے، ایک لاہور میں، ایک پشاور میں اور ایک سعودی عرب میں. ایسا لگ رہا ہے کہ اس دفعہ شاید ایک ہی چاند پاکستان میں کوشش کی جا رہی ہے. تاریخ میں پہلی بار سنا ہے کہ پشاور کے اندر رویت ہلال کمیٹی کا جو اجلاس ہے وہ ہوگا، کیونکہ وہاں مفتی پوپل سے ہر دفعہ اپنے ہی اجلاس کرتے تھے اور رویت ہلال کمیٹی لاہور کے اندر یا کراچی کے اندر ایک اجلاس کر رہی ہوتی تھی. تو پوپل سے ہی کو اس دفعہ انہوں نے لگتا ہے لوپ میں لیا ہے، انہوں نے کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ آئیں. لگتا ہے کہ اس دفعہ جو آسمان پہ چاند نظر آئے گا وہ ایک ہی ہوگا. اس دفعہ پشاور والے جو چاند ہے نا اس سے ہماری عید ہوگی، اس سے ہماری عید ہوگی. پورے ملک میں ایک ہی عید ہو، اس سے اچھی اور کیا خبر ہو سکتی ہے ہمارے. تو وہ کچھ تفصیلات ہیں وہ بتائیے ذرا. بالکل اس حوالے سے تفصیلات ہیں، آئیے آپ سے شیئر کرتے ہیں. آپ بتائیں کہ وفاقی وزیر فواد چودھری اور چیئرمین رویت ہلال کمیٹی نے ایک ہی دن میں روزہ اور عید منانے کے لیے اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کرنے کا اعادہ کر لیا ہے. وفاقی وزیر فواد چودھری سے چیئرمین رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر کی ملاقات ہوئی ہے، جس میں ایک ہی دن روزہ اور عید منانے کے لیے اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے. چیئرمین رویت ہلال کمیٹی نے آبزرویٹری کی افتتاحی تقریب میں شرکت کی یقین دہانی کروائی اور موبائل فون میں وزارت کی تیار کردہ چاند دیکھنے کی ایپ حاصل کی ہے. یہ بڑی اچھی بات ہے. اور آپ کو بتائیں کہ اس موقع پر وفاقی وزیر برائے سائنس و ٹیکنالوجی فواد چودھری کا کہنا تھا کہ سائنس کی مدد سے چاند کے حوالے سے اتفاق رائے پیدا کرنا چاہتے ہیں، جبکہ مولانا خبیر کا کہنا تھا کہ رویت ہلال کمیٹی اور وزارت سائنس چاند کی رویت پر مل کر کام کریں گے. بالکل. اب یہ تو معاملہ جو بڑے 70 سالوں سے چلتا آ رہا تھا پاکستان میں،
बिलाखिर साइंस ने ही उसको जो है वो उसका हल निकाला बिल्कुल, है। साइंस जो है वो इस्लाम का भी हिस्सा है, और अगर हम टेक्नोलॉजी में साइंस में तरक्की करते हैं तो ये हमारे लिए बड़े फायदे की बात है। और अगर हमारी मजहबी और ये सब लोग मिल के बैठते हैं, साइंस से टेक्नोलॉजी वाले भी और हमारी मजहबी जमातें भी, तो ये बहुत अच्छी बात है कि इत्तेफाक राय पैदा करना और मिलकर कोई फैसला करना। टेक्नोलॉजी की बात हम बाद में करेंगे, अभी एक साइंस ये है कि हमें एक ब्रेक लेनी है। बिल्कुल और बिल्कुल, ब्रेक के बाद फिर हम अपनी ब्रेक के बगैर अपनी गुजारा जिंदगी की नहीं। तरफ जाएंगे। तो चलते हैं ब्रेक की जानिब।